دیکھیے ویسے تو ہر وقت دعا کرنا ہے، امام کی سیرت ہر وقت دعا کرنا ہے، لیکن خاص طور پر روز جمعہ ضرور اسپیشلی دعا کرنی ہوتی۔ دیکھیے ہر دن کسی نہ کسی سے منسوب ہے امام سے، جمعے کا دن امام زمانہ علیہ السلام سے منسوب دن ہے۔ بلکہ بہت ساری روایات میں تو جمعے کو کنائے کے طور پر استعمال کیا گیا ہے، امام زمانہ ہی کو جمعہ کہا جاتا ہے روایات کے اندر۔ خود ہمارے جو چھٹی امام، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی ہر شب جمعہ کو سورہ بنی اسرائیل کی تلاوت کرے گا وہ جب تک نہیں مرے گا جب تک کہ امام زمانہ کو نہ پا جائے اور وہ ان کے مددگاروں میں شامل ہو، مددگاروں میں۔ تو ہر شب جمعہ سے کوشش کرنی چاہیے کہ سورہ بنی اسرائیل اور اس کے علاوہ بھی جمعے کے دن بھی اس لحاظ سے ان کے لیے دعا کی جائے۔ اچھا، نمازوں کے بعد دیکھیے امام کے ظہور کی دعا کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، نمازوں کے بعد اگر کوئی شخص یہ درود پڑھے روایت میں اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، تو جب تک نہیں مرے گا جب تک کہ اس کو امام کا دیدار نصیب نہ ہو جائے۔ اور امام زمانہ سے اسی نسبت کی وجہ سے بھی غالباً امیر المومنین نے جمعے کے دن کو عید کا دن بھی قرار دیا، گویا ہر جمعے کا دن ایک عید کے دن کی طرح سے۔ اور کہا جاتا ہے کہ جو شخص بھی شب جمعہ اور روز جمعہ کے احترام کی رعایت نہ کرے اور اس میں گناہ کے کام انجام دے تو ان گناہوں کا عذاب بھی بڑھا کر دیا جاتا ہے اس کو۔ مثلا اگر کوئی شخص شب جمعہ علانیہ گناہ کرے، علانیہ گناہ کہتے ہیں ظاہر بظاہر کھلم کھلا گناہ کرنا، مثلا کوئی عورت بے پردہ ہو کر یا مثلا میک اپ وغیرہ کر کے ہوٹلنگ کے لیے نکل رہی ہے، آؤٹنگ کے لیے نکل رہی ہے، تو روایت میں آیا کہ اگر کوئی شخص شب جمعہ علانیہ گناہ کرے تو خدا ساری زندگی کے گناہوں کے برابر جو عذاب دیا جاتا ہے وہ اس فقط ایک گناہ کے بدلے میں اس کو دے گا جو اس نے شب جمعہ انجام دیا ہوگا۔ شب جمعہ عام طور پہ پہلے تو ذرا جب چھٹی ہوتی تھی جمعے کے دن تو اسی رات کو لوگ ویکینڈ ہونے کی وجہ سے آؤٹنگ کے لیے نکلتے تھے، اور آج بھی اگر اس طرح سے کوئی نکل رہا ہے اور علانیہ گناہ کرتے ہوئے جو ہے وہ جا رہا ہے، ساری زندگی کے گناہوں کو اگر جمع کیا جائے اور ان کا جو عذاب دیکھا جائے تو وہ فقط اور فقط شب جمعہ علانیہ گناہ کرنے والوں کو دیا جاتا ہے۔ تو اس دن، اس رات کی بھی اور شب جمعہ کی اور دن کے حوالے سے اس کی بہت تاکید ہے، اس کا ایک اسپیشل احترام کیا جائے۔ دیکھیے جمعے کو امام زمانہ کا دن اس کو کہا جاتا ہے، اس کے اندر بہت خیر و برکت ہے۔ ہر ایک گھنٹے میں جمعے کے دن، اسی وجہ دیکھیں غالباً شاید یہی وجہ ہے کہ جمعہ کا دن اتنا برکت ہے امام زمانہ سے منسوب ہونے کی وجہ سے کہ اس کے ہر ایک گھنٹے میں 6 لاکھ انسانوں کو آتش جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے، ہر ایک گھنٹے میں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایک خاص احترام اس کے دن کا کرنا ہے اور اسے بالکل آپ کو ضائع نہیں کرنا ہے۔ اس دن غسل جمعہ انجام دیں اور اس دن جو ہے نمازیں پڑھیں، عبادات خدا جو ہے وہ انجام دیں، اذکار کچھ اسپیشل قسم کے جمعے کے دن ہے وہ آپ پڑھیں، درود آپ زیادہ سے زیادہ اس دن پڑھیں، اور خاص طور پر امام زمانہ کی تعجیل فرج کی جو دعائیں ہیں وہ ضرور اس دن اسپیشلی انجام دیں، دعا کے سلسلے میں جو حکم۔ دیکھیے جب برادران یوسف نے آ کر معافی مانگی تھی حضرت یعقوب سے، اپنے باپ سے کہ ہمیں معافی کی درخواست کی تھی، تو حضرت یعقوب کا ایک جملہ قرآن نے نقل کیا کہ قال سوف استغفر لکم ربی انہ هو الغفور الرحیم، میں ان قریب تمہارے لیے خدا سے استغفار کروں گا، تمہارے لیے خدا سے معافی کی درخواست کروں گا ان قریب، اور ان کی بخشش کی دعا کے لیے تاخیر کی۔ علماء فرماتے ہیں یہ تاخیر اس وجہ سے کی تھی کیونکہ ہفتے کے بیچ کے دنوں میں انہوں نے آ کر یہ دعا کی درخواست کی تھی کہ ہمیں معافی دلوائیں، تو حضرت یعقوب نے جمعے کے سحر کے وقت تک دعا کرنے میں تاخیر کی
تاکہ لازمی طور پر جب جمعے کی سحر کے وقت اگر دعا کریں گے تو لازمی وہ دعا قبول ہوتی ہے. یعنی ان کو معافی دلوانے کے لیے حضرت یعقوب نے برادران یوسف کے لیے دعا میں تاخیر کی یہاں تک کہ جمعے کی سحر آ گئی. تو وہ لازمی کیونکہ دعا قبول ہوتی ہے اس وجہ سے تاخیر کی. تو جمعے کی سحر کے وقت بھی علی الخصوص امام زمانہ علیہ السلام کی تعجیل فرج کی دعا اس موقع پر اس وقت خاص طور پر کریں. یہی وجہ ہے کہ جمعے کو سید الایام بھی کہا جاتا ہے, یعنی دنوں کا سردار. اور روایات میں یہ بھی بات آئی ہے کہ جمعے کو قیامت کے دن ایک خاص شکل میں مبعوث کیا جائے گا اور ایک عظیم شان کے ساتھ یہ دن آئے گا, ایک عظیم شان کے ساتھ. سید ابن طاؤس فرماتے ہیں کہ یہاں جمعے سے مراد کنایا ہے امام زمانہ علیہ السلام مراد ہے کہ عجیب و غریب شان کے ساتھ امام زمانہ قیامت میں آئیں گے. اور یہ بھی روایت میں آیا کہ جو بھی اس دن محمد و آل محمد پر درود بھیجے گا خدا اس کی شفاعت لازمی کرے گا. ابن سنان راوی اس نے کہا مولا کتنی مرتبہ پڑھیں اور کب کب پڑھیں یہ درود؟ امام نے فرمایا 100 بار پڑھو, یعنی جمعے کے دن 100 مرتبہ اس درود کو پڑھو اور وقت عصر پڑھو, یعنی ظہر کے اول وقت سے 3 گھنٹے کے بعد. ظہر کا وقت مثلا 12:30 بجے اگر ہو رہا ہے آج کل 12:32 یا اس کے اراؤنڈ, تو اب آپ یہ سمجھیں کہ تقریباً 3 بجے کے قریب 3:30 بجے کے قریب آپ اس درود کو پڑھیں. یعنی امام نے فرمایا کہ 100 مرتبہ پڑھو اور وقت عصر پڑھو, اور کہا کہ 100 بار پڑھو اور پھر اس کے بعد وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ کا یعنی اس کے اندر اضافہ بھی کرنا. اور اس بات الہدات میں شیخ الرعاملی نے لکھا کہ جمعے ہی کے دن امام زمانہ علیہ السلام قیام بھی فرمائیں گے ایک روایت کے مطابق. تو دیکھیے امام کی جو سیرت اور کردار ہے خود اپنے لیے دعا کرنا, اور مومنین سے الگ سے امام نے اور کسی چیز کا تقاضا آپ سے نہیں کیا ہے, یہ تقاضا کیا ہے کہ میری تعجیل فرج کی زیادہ دعائیں کیا کرو, یعنی آپ سے التماس کی ایک دعا کے سلسلے میں. تو کتنا زیادہ اس فریضے کو عمل کرنا چاہیے اور پورے عزت اور احترام کے ساتھ جمعے کے تمام تقاضوں کو بھی دیکھتے ہوئے اور اس کے احترام کے تقاضوں کو دیکھتے ہوئے اس دعا کے اوپر عمل کرنا.